الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک. پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے. یہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 54 اور 55 ہے. یہ گزشتہ آیات سے متعلق ہے. پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سازش کر کے سولی پر چڑھانا چاہا اور چڑھایا بھی اپنے خیال کے مطابق، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور انہی کے ہم شکل جو آئے تھے جو لوگ پکڑنے کے لیے انہی میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور یہودیوں نے یہ سوچ کر کہ یہی عیسیٰ ہیں ان کو سولی پر لٹکا دیا. تو ان کا خیال تو وہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، جبکہ مسلمانوں کا خیال اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، آسمان پر اٹھا لیا تھا اور جس کو سولی دی ہے وہ انہی میں کا ایک آدمی تھا جس کو اللہ رب العزت نے ہم شکل بنا دیا تھا. یہ قرآن اور احادیث کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کا ہے. یہاں اسی مکر کا اور اسی تدبیر کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا. مکر کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کرنا، جس کو سازش اور منصوبہ بولا جاتا ہے. لیکن فرق ہے، اردو میں جو مکر استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی برے کام کے لیے تدبیر کرنا یا کوئی غلط کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بنانا، کسی کو پھنسانے کے لیے منصوبہ بنانا، کسی کو کچھ کرنے کے لیے غلط سازش رچنا. یہ اردو میں مکر کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مکر کے معنی عام ہے، صرف خفیہ تدبیریں کرنا، منصوبہ بنانا. اب وہ اچھا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ مکر صحیح ہوگا اور غلط منصوبہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ مکر غلط ہوگا. تو عربی کے لحاظ سے مکر کے معنی اچھا مکر بھی ہو سکتا ہے اور غلط مکر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اردو میں مکر کے معنی ہمیشہ غلط منصوبہ بندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اردو کے محاورے سے عربی پر شبہ نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا. خفیہ تدبیر اور منصوبہ انہوں نے بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی منصوبہ بنایا. انہوں نے کیا منصوبہ بنایا کہ اس زمانے میں جو یہودی بادشاہ تھا اس کے دربار میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی، لگا جا کے کہہ دیا کہ تورات کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین یہودیت کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہتے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں مبعوث ہوئے تھے تو اس طریقے سے پھر بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد گرفتاری ہوئی وغیرہ وغیرہ، وہ سب آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیریں کی. وہ تدبیر کیا تھی کہ جو گرفتار کرنے آئے تھے انہی میں کے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا.
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی تدبیر کرنے والے ہیں ان میں سب سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی جو تدبیریں ہوتی ہیں بسا اوقات غلط تدبیر بھی ہوتی ہے، غلط منصوبہ بھی ہوتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں بہت کمزور بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے بر موقع بر محل اور خیر کو وجود میں لانے والی تدبیر ہوتی ہے اور قوی ہوتی ہے، اس کے سامنے کسی کی تدبیر ٹک نہیں سکتی ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں اور خفیہ منصوبہ بنانے والوں میں سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ اچھائی اور حکمت بھری تدبیر کی ہوتی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کب تدبیر کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں. متوفی کا وفات دینے والا، جو لوگ عربی جانتے ہیں تو اس کا ترجمہ جانتے ہی ہیں، لیکن ہم بتا دیں کہ متوفی کا توفا سے بنا ہے اور توفا وفا سے بنا ہے. وفا کے معنی آتے ہیں پورا لے لینا، پورا لے لینا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ یوم توفا کل نفس ما عملت، کہ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو پورا لے لینے کے معنی میں توفا استعمال ہوتا ہے. اس لیے وفات دینے اور موت دینے کے لیے توفا اور توفیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں استعمال ہوتا ہے المتوفا، یعنی جن کی وفات ہوئی سن اتنے میں، تو المتوفا استعمال ہوتا ہے. عربی اردو میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر تحریروں کے اندر. تو توفا کے معنی جو ہے یہاں پر وفات دینے کے لیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ دوسرے معنی بھی لیے ہیں، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ علمی بحثیں بھی یہاں پر ہوئی ہیں. تو خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو وفات دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کو وفات دیں گے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنا کر گرفتاری کے لیے وہاں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وعدے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ایک وعدہ کیا کہ یہ لوگ جو آپ کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، گھبرائیے مت، انی متوفی کا، آپ کی طبعی موت ہوگی، ان لوگوں کے ہاتھوں موت نہیں ہوگی. طبعی موت کیسے ہوگی؟ کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے. ورافعو کا، طبعی موت کی صورت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے آسمان پر، اور پھر دوبارہ قرب قیامت میں دوبارہ آئیں، اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس وقت دنیا میں رہیں گے جتنا اللہ کی مرضی ہوگی. بعض روایات کے حساب سے 7 سال، کسی روایت کے حساب سے 40 سال وغیرہ وغیرہ. تو رہ کر پھر یہاں پر شادی بھی ہوگی ان کی، کیونکہ اس زندگی میں شادی نہیں ہوئی تھی. اور پھر جو ہے طبعی طور پر جس طرح انسان کی موت ہوتی ہے، اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. تو انی متوفی کا یہ ایک وعدہ ہے کہ ہم آپ کو طبعی موت دیں گے. یہ جو یہودی آ رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اور سولی پر چڑھانے کے لیے، ان کے ہاتھ آپ نہیں لگیں گے. اور اس کی صورت اگلا جملہ ہے ورافعو کا. اس طبعی موت کی صورت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ان کے ہاتھ لگنے ہی نہیں دیں گے. دراصل اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے ہیں اس آیت کے اعتبار سے. 5 وعدے. ایک وعدہ تو کیا ہے کہ آپ کو طبعی موت آئے گی، سولی پر چڑھا کر یا ان لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کی موت نہیں ہوگی. متوفی کا، ہم آپ کو وفات دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ڈائریکٹ بات دے تو وہ طبعی موت ہوتی ہے. تو ایک تو وعدہ کیا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں آپ کی موت نہیں ہوگی. دوسرا وعدہ کیا ورافعو کا، اور ہم آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں گے. یہ صرف یہی آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ سولی پر چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہی کے مشابہ کے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے تیار کر دیا. یہ تو صاف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا.
اسی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ہاتھ ٹچ بھی نہیں کر سکے تھے، اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو دوسرا وعدہ یہ ہے۔ تیسرا وعدہ ہے وَنُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو لوگ الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر، تو ان سے، ان کے الزام سے ہم آپ کو بری کر دیں گے۔ بری کرنے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی۔ ان قرآن و حدیث کے اندر جو الزامات یہودی لوگ لگاتے تھے اس کی وضاحت کی گئی اور اس کا جواب دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہودی لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بغیر والد کے پیدائش ہوئی ہے تو کسی آدمی سے غلط نسبت کر دیتے تھے حضرت مریم کی، بدکاری کا الزام لگا دیتے تھے نعوذ باللہ کہ یہودی۔ اصل دیکھیے یہاں پر سمجھیے، اصل دشمن جو ہے یہودی عیسائی آپس میں دھارمک دشمن ہے، لیکن اور شروع تک کچھ زمانے تک 200-300 سال پہلے تک ویسے ہی تھے، لیکن ابھی فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اور مسلمان کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا سکھ، کیا پارسی، کیا کچھ بھی ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہے تو اسلام کے مقابلے میں ایک جٹ ہو گیا ہے اسلام کی دشمنی کے سامنے۔ بہرحال ان کو مقصد ہوتا ہے اور وجہ وہی ہے کہ جس درخت پر پھل لگے ہوتے ہیں اسی پر لوگ ڈھیلا پھینکتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ جس طریقے سے اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور آج بھی بہت سارے علاقوں پر ان کی حکومت ہے، پھر جو ہے اگر ان کو نہ دبایا جائے تو یہ پھر دوبارہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ ان کی والدہ پر جو ہے بدکاری کا الزام لگاتے تھے یہودی لوگ۔ اللہ رب العزت نے آیت کے اندر جواب دیا کہ ہم نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے ان کو پیدا کیا، اور پھر ایک اس کی مثال بھی دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آگے آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عام طور پر جس طرح ہوتی ہے اس طرح تھوڑی ہوئی، اللہ رب العزت نے بنایا ہے خود سے، تو بغیر ماں باپ کے پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے مٹی سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن ہو جائے اور اپنے ارادے اور اپنے حکم کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ ان کا جواب ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کے خاص شان ہے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طریقے سے بغیر سبب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے اس الزام کا بھی جواب ہو گیا۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ معبود بنا کے رکھیں، ثالث ثلاثہ، وہ جو ہے تین کو مانتے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو حضرت اس کا بھی جواب ہے کہ وہ یہاں نہیں، دوسری آیت قال انی عبد اللہ، کہ جس وقت قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگایا، الزام لگایا، تو اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، بلکہ پیدائش ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی گود سے ہی جو پکار کر سب سے پہلا جملہ کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ان کے الزام کی بھی تردید کر دی۔ خود اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے آخر رکوع میں فرمایا کہ کل قیامت کے روز ان عیسائیوں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں مجھے معبود بناؤ، امی الہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اور انہیں کی عبادت کرو، کیا آپ نے اپنی قوم سے کہا رکھا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، نعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم حیات سے ایسی کوئی تبلیغ نہیں کی، اور میرے بعد کیا ہو وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو دراصل وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے، یہ دراصل عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا۔ بہرحال تیسرا وعدہ جو ہے یہ ہے کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں ان الزامات سے اللہ رب العزت بری کر دیں گے، اور اس کی شکل حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے
اور اسی کے ذریعے اللہ کے رسول کی زبانی، قرآن شریف کی زبانی، احادیث کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بری کیا جو یہودی اور عیسائی لگایا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا، چوتھا وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کے متبعین ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ہم ان کو اس دنیا کے اندر سربلندی اور غلبہ عطا کریں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے جو قائل ہیں ان کے نبی ہونے کے، ان کے جو متبعین ہیں، پیروکار ان کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعدہ کیا کہ قیامت تک ان کو غلبہ عطا کریں گے، برتری عطا کریں گے۔ یہاں سمجھیے، یہاں پر صرف عیسائی مراد نہیں ہے، کیونکہ اصل ہے ان کے ماننے والے کا سب سے پہلے ان پر عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس میں عیسائی اور مسلمان دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح عیسائی کہتے تھے، ان میں بہت سارے گروہ ہے عیسائیوں میں، تو جس طرح عیسائی لوگ جو ہے ان کو نبی مانتے تھے، اسی طریقے سے مسلمان بھی نبی مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا اور ہو رہا ہے کہ جب سے عیسائیوں کا وجود ہوا ہے اس وقت سے وہ یہودی پر غالب رہے، اور جب اسلام آیا تو اسلام مسلمان بھی غالب ہوئے، برخلاف یہودیوں کے، جبکہ وہ پرانا دین دھرم ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تقریباً 1950 کے اندر جو ہے ان کی سلطنت یہ اسرائیل قائم ہوئی، تو باقی اس وقت تک وہ مغلوب ہی رہے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو آپ کے نبوت کے قائل ہیں ہم ان کو جو ہے اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں گے۔ پھر دو چیز ہے، آخرت کی نجات، آخرت کی نجات انہی کو ملے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام کو مانیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ اس میں مسلمان اور عیسائیوں میں فرق ہو گیا، عیسائی ایمان نہیں لائے، عیسائی ہے وہ، اور مسلمان ایمان لے آئے، تو آخرت کی نجات ان کے لیے ہوگی۔ لیکن من جملہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں۔ باقی رہی بات کہ اسرائیل تو ابھی تو 1950 کے اندر ابھی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال ان کے وجود کو ہوا ہے، اور اس کی حقیقت بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ یورپ اور اسی طریقے سے یورپ، امریکہ اور روس، ان لوگوں کی دراصل ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کا وجود ہوا تھا کہ یہاں پر خلیجی ممالک جو ہے، خاص طور پر جو عرب دیش ہے، کھاڑی کے دیش، تو ان کے اندر کوئی ایسا فوجی چھاؤنی چاہیے تو ان کو بس فوجی چھاؤنی کے طور پر جو ہے یہودیوں کو وہاں پر بسا دیا۔ جس دن امریکہ کا اور یورپ کا ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھ جائے گا تو شاید وہ سطح ہستی سے مٹ جائے۔ تو دراصل وہ غلبہ ان کا نہیں ہے، غلبہ یہودیوں عیسائیوں کا ہے، اور عیسائیوں کے سپورٹ سے وہاں پر قائم ہے ابھی بھی، چاہے وہ کتنا پاورفل ہو جائے، اور اسی سپورٹ کی بنیاد پر جو پاورفل مسلم ممالک اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں، تو سپورٹ کی وجہ سے وہاں پر ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس کو بالفرض حکومت تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو مجموعی طور پر جو غلبہ مسلمانوں کو ہے دنیا کے اندر، جو غلبہ عیسائیوں کو ہے، اس کے مقابلے میں یہودی مغلوب ہی ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، چند کروڑ کی آبادی ہے اس کے اندر ان کی۔ تو چوتھا وعدہ یہ ہے۔ پانچواں وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم فیما فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے کہ جو برحق ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو ناحق ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو عملی فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے روز۔ یہاں پر جو ہے ایک بات یاد رکھیے، چونکہ فتنے پھیلتے ہیں بالکل موٹے انداز میں، وہ یہ کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، عقیدہ رکھنا چاہیے، عقیدہ کا معاملہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی، نہ قتل کیا گیا، قرآن میں آیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے کوئی شخص آ کر بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ماننے والے ہو جاتے ہیں،
ماننے والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ایک آدمی نابینا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، ڈائریکٹ میں اللہ ہوں، اس کے بھی لوگ ماننے والے ہو گئے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لاؤ، وہ کہتا تھا میرے عیب پر ایمان لاؤ، تو اس کے بھی ماننے والے ہیں۔ تو ماننے والے کی کمی نہیں ہوتی ہے، بے وقوف بڑے ہوئے دنیا کے اندر، لیکن ہمیں صحیح علم ہونا چاہیے کہ وہ اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوئی پیدا ہونے والا آدمی کہے کہ میں عیسیٰ ہوں تو اس کو ڈائریکٹ ٹکڑا دیا جائے گا۔ پھر احادیث کے اندر بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی، کہاں سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کو اتریں گے، کیا کریں گے، وہ ساری تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو امت کا اجماع ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ امت کے اجماع کے خلاف ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ کہ قرآن کی کئی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوئی نہیں دی گئی ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور وہ حدیثیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، ان کو متواتر کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ صحابہ کرام سے وہ روایتیں مروی ہیں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات بہت زیادہ لوگوں سے اور معتبر لوگوں سے پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے خلاف کا گمان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے کی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا کے اندر نازل ہونے کے سلسلے میں۔ اس پر جو ہے علماء اکرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نزول عیسیٰ، حیات مسیح کے بارے میں۔ اب چند آیتیں اس کا ترجمہ خالی پڑھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کیسے ہوگا، اگلی آیت کو خود اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی سنا دیا۔ یہ ایک بزرگ ہیں، ان سے سوال کیا سلیمان ابن عبد الملک نے۔ سلیمان ابن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا، حضرت عمر ابن عبد العزیز سے پہلے بادشاہ ہے۔ اس زمانے بادشاہ بھی کتنوں کچھ ہوتے تھے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا تھا۔ خلیفہ، بادشاہ کے بجائے خلیفہ، خلافت بنو امیہ جو ہے اسی کے وجہ۔ تو اس نے محدث سے، جو بڑے محدث تھے، ان سے سوال کیا۔ وہ لوگ بلاتے تھے علماء کرام کو، بزرگان دین کو، اور ان سے نصیحت لیتے تھے، کہتے تھے آپ کو نصیحت کیجیے۔ تو ان سے پوچھا کہ کاش کی پتہ چل جاتا کہ کل قیامت کے روز میرے لیے کیا فیصلہ ہوگا، میں کیسا ہوں گا، میرے لیے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھ لیجیے، فیصلہ تو ہے لکھا ہوا، فیصلے ہی تو ہے، یہ سب ہے بہت سارے فیصلے، آیت قرآن پڑھیے، فیصلہ سنیے اپنے بارے میں، ہمارا کہاں حال ہے۔ ذالک نتلو علیک من الآیات، یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ من جملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں ایک عام انسان جو جزیرہ عرب اور جاہلیت کے، جو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے وہ زمانہ بھی جاہلیت کا، اور عرب کے لوگ خاص طور پر مکہ کے لوگ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، جنہوں نے کسی بزرگ، کسی نیک، کسی نجومی، کسی پادری، کسی پارسی، کسی کی خدمت میں زندگی نہیں گزاری، ایسے ذات کی زبان سے یہ حکمت آمیز باتیں جاری ہونا خود دلائل نبوت کی دلیل ہے کہ وہ بندہ کہیں سے بھی سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، تو یہ بھی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک حالت عجیبہ حضرت جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب حالت کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے۔ کوئی آگے جواب دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے اپنی قدرت اور اپنے کلمہ کن ہو جا، اس حکم، اس آرڈر کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کو، قالب مانے ڈھانچہ آتا ہے، ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔
جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی مٹی نہیں بنایا، صرف وہی کہا کن فیکون، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرنا چاہا تو کن کہا ہو گیا۔ یہ امر واقعی آپ کے مدد پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ بلا شبہ آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ ظاہر سی بات، اس طرح کی باتیں سن کر شبہ نہ کیجیے، جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے بس اسی پر یقین رکھیے۔ اس کے بعد آیت مباہلہ ہے، اسی سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔